چلتے الحمدللہ رب العالمین۔ رب کا مطلب ہوتا ہے آقا، مالک اور آقا، فرمانروا، منتظم، پالنے والا اور پرورش کرنے والا۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیات الدنیا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی مگن ہے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں ایک دو ریفرنسز رکھ کے آگے چلنا چاہوں گا۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک مسجد نماز پڑھنے جاتے ہیں اور ان کے پاس ایک گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑے کے اوپر زیرہ ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں، ان کو کہیں باندھنے کی جگہ نظر نہیں آتی، وہ گھوڑے کو ایک دیکھتے ہیں، مسکین شخص کھڑا ہوتا ہے، اس کو پکڑا کر خود نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ جب نماز پڑھ کر واپس آتے ہیں ان کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں اس کو باہر آیا تو میں اس کو کچھ 2 درہم دوں گا اس کی سروسز کے نتیجے میں، لیکن جب وہ باہر آتے ہیں دیکھتے ہیں گھوڑا موجود ہے، اس کی زیرہ غائب ہے، باہر پریشان ہوتے ہیں۔ وہ جاتے ہیں، ایک پتہ کرتے ہیں، ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ دکان ہے کہ جہاں پر شاید آپ کو زیرہ مل جائے، جاتے ہیں ان کی زیرہ وہاں پر موجود ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کتنے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ زیرہ جو 2 درہم کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھو اللہ، انسان کتنا لالچی، قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ انسان بڑا تھوڑ دلا، بڑا لالچی واقع ہوا ہے، جلد باز واقع ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو میں دل میں یہ سوچ کے نکلا تھا کہ میں اس کو 2 درہم دوں گا، لیکن اس شخص نے جلدی میں آ کر، لالچ میں آ کر جلدی سے وہ پیسے کرنے کی نتیجے میں اس کو بیچ دیا۔ اگر تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں اس کو ملنے اتنے سے دیتے ہیں 2 درہم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر میں نے 90 دفعہ پڑھا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ہے، اور صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے۔ تو ہمیں شیطان یعنی اتنا زیادہ ہمیں وسوسے ڈال کر ہمیں اتنا زیادہ پریشان کر دیتا ہے کہ ہم اس جو وسوسہ ڈالتا ہے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کیا، میری۔ آج کل ہم اگر کنگڈم کے حالات کو ذرا سا جائزہ لیں کہ ہم یہ پریشان ہوتے ہیں کہ انسرٹینٹی بہت ہوگی، حالات کنگڈم کے تھوڑے سے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہر بندہ پریشان ہے کہ میرا کیا بنے گا، میری بیوی کا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ عزیز دوستو، ساتھیو، عزیزان گرامی، یہ جو رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا ہے، اور انسان جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس کا رزق ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ اس سے نہ ایک رزق زیادہ مل سکتا ہے، نہ 1 ریال زیادہ مل سکتا ہے، نہ 1 ریال کم مل سکتا ہے۔